عادتیں فوراً چھوڑ دیں۔ ماہرین نے خبردار کر دیا، عالمی سپاٹ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جب سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے سونے پر بھی دماغ سوتا نہیں ہے اور نہ وقفہ لیتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی دیکھ بھال کریں، لیکن ہماری اپنی ہی چند عام عادات ہمارے دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں ہم ایسی ہی چند عادات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگر آپ بھی ان عادات میں سے کسی عادت کا شکار ہیں تو فوراً ترک کر دیجیے۔ ناشتہ چھوڑ دینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، ناشتہ کے بغیر ہی اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے لگتے ہیں۔ سونے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آپ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں اور آپ کے جسم کو غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ غنودی اور چکر آنے کی شکایت بھی عام طور پر ناشتہ نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے، لیکن ایک اور اہم بات کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے کہ یہ اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیے اور صحت مند زندگی گزاریے۔ چینی کا زیادہ استعمال اور چینی کا آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کی جذب ہونے کے حوالے سے سخت بنا دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جتنی غذا کی ضرورت تھی اسے اتنی ہی مل رہی ہے، نہ کہ اضافی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بھوکا بنا دیتی ہے۔ اضافی کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تمباکو نوشی۔ ہم سب اس بات کی بخوبی واقف ہیں کہ تمباکو نوشی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی ہمارے دماغی خلیوں کے قاتل ہے۔ اس وجہ سے ہماری یادداشت مختصر اور کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی الزائمر کی بیماری لاحق ہونے کا سبب بنتی ہے۔ فضائی آلودگی یقیناً یہ کوئی عادت نہیں، لیکن یہ بھی دماغ کی صحت کو تباہ کرنے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس فضائی آلودگی ماحول میں موجود آکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ تبادلہ خیال کی کمی۔ مختصر مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افزائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آئیڈیاز بھی جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنے لگتا ہے۔ سر کو ڈھک کر سونا۔ ہمارے دماغ کو صرف اس وقت ہی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جب جاگ رہے ہوں۔
بلکہ اس وقت بھی درکار ہوتی ہے جب ہم جسم سو رہا ہو۔ اکثر لوگ سر پر تکیہ رکھ کر یا پھر چادر یا کمبل سر پر اوڑھ کر سونے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والی آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب جسم میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری کے دوران کام کچھ لوگ طبیعت بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے بھی مسلسل کام میں مگن رہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ تھوڑی کے لیے آرام کیجیے۔ آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر توانائی اور چستی اور بھرپور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔